अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, खबर यह है कि फैसलाबाद की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 में से 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 195 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अच्छा मरियम, प्लीज आइंदा कभी लायलपुर को फैसलाबाद नहीं कहना। जालिब साहब ने लिखा था लायलपुर एक शहर है जिसमें दिल है मेरा आबाद। ये जो हमारे यहाँ जो क्लर्क्स होते हैं ना, वो शाह फैसल को आपने ट्रिब्यूट देना है तो बेगैरती ना करो, का नया शहर आबाद करो। सर जेम्स लॉयल ने जितनी मोहब्बत और मेहनत से ये शहर का आगाज किया, ये को तारीख मस्त करते हैं। इससे जो आसान काम कौन सा है भाई, जिसका मर्जी नाम बदल दो। अब नवाब शाह को बेनजीर आबाद करती है, क्यों? इट टेक्स अ पीस ऑफ पेपर ओनली। कृष्णनगर इस्लामपुरा, वहां इस्लाम ज्यादा आ गया है। मॉल रोड को शाहराए कायदे आजम, अंदाजा लगाओ नाम क्या रखा, शाहराए कायदे आजम, जिसने पूरा मुल्क बनाया, आपको गिफ्ट किया, उसके नाम पे एक सड़क। क्या लोग हैं ये? पता नहीं ऑल रोड का क्या नाम कर दिया, तो पता नहीं डेविस रोड को क्या। नहर के ऊपर एक सड़क है, ओ मोहम्मद यासीन खान वट्टू रोड, सड़क ही मुक जाए नाम लेंदे लेंदे, नाम रखने की भी तमीज नहीं। ये शहरों सड़कों आबादियों के नाम बदलते शर्म नहीं आती? ये तारीख मस्त करने वाली बात। लक्ष्मी चौक का मतलब लक्ष्मी चौक ही रहने दो। तरबियत करो लोगों की, अपने शहरियों को, उनको अच्छी तरह खूबसूरत उनकी तहजीब हो, वो मुतमद्दन हो, सिविलाइज्ड हो, लॉ अबाइडिंग हो, सड़कों पे ट्रैफिक खूबसूरत। बहरहाल आइंदा फैसलाबाद, मुझे अगर को कहे फैसलाबाद से, मैंने कहा खबरदार है, दोबारा फोन किया मुझे, फैसलाबाद नहीं लायलपुर को। ठीक है हसन साहब। और ये जो आपने कहा है, मैं मुनीर नियाजी मरहूम पाकिस्तान का क्या उर्दू ज़ुबान का फ़ख्र हैं वो, उनके फर्स्ट कज़न का मुझे ख़त आया, मैं कल शेयर करूंगा। रोंगटे खड़े हो गए। 2 चचा पाकिस्तान में शहीद हुए, ख़ानदान के और अफराद उनके शहीद हुए, बेड़ा गर्क। बहुत दर्दनाक कहानी उस ख़ानदान की, मुनीर नियाजी साहब के, जिनके नाम पे नूरुल अमीन मेंगल और वो क्या नाम था, उस्मान बुज़दार वगैरह, एक ही ऐसा नाम उस मरे में। मैंने कहा था कि उनके लावलत थे मुनीर नियाजी साहब, तो हमारे रूहानी बुजुर्ग हैं वो, उनके नाम पे किसी सड़क का। अच्छा, सो इसलिए लायलपुर को लायलपुर ही रहने दो। अच्छा, ये जो आपने बताया है, ये बस जो भी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, अभी बाकी मराहल बाकी हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं इस मुल्क में सजा कब जजा में तब्दील हो जाती है। भगौड़े आके बागडोर संभाल, यहाँ कुछ नहीं पता। खैर, असल खबर मेरे लिए ये होगी जिस दिन इस इस्लामी जमहूरिया में माशी दहशत गर्दों को, और एक और बात तो मैं बताऊंगा, इसमें एक उमर अयूब है, मैं नहीं उसको जानता, ना कभी देखा है, मोहम्मद अयूब खान का, ये उनका पोता है या पोता है, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं इसको जानता। ये दहशत गर्द है, जो भी है। अच्छा, सुभान अल्लाह। आबरू है उर्दू लिटरेचर की अहमद फराज, शिबली फराज को मैं मिला हूं, वो भी दहशत गर्द है, जो चाहे करो, मौज है। अच्छा, सड़कें तब्दील करना दहशत गर्द। अच्छा, लेकिन ये पता नहीं क्या कल क्या होना है। माशी दहशत गर्दों का को करे ना, अवाम की जेबों से 300 अरब रुपया चीनी की मद में हथियाने वालों को कोड़े मारो, को सदाएं दो ना। बिजली के करोड़ों यूनिट चोरी करने वाले और ओवर बिलिंग करने वालों को, उनको तहे तह करो। लोग तुम्हारी माला जपें, जो बददुआएं और गालियां दे रहे हैं। अच्छा, एवन फील्ड, सरे महल, दुबई महल्ला, फलाना टमकाना, दुनिया में फैली हुई सबका सबको पता है। ये मैं बता दूं, इंग्लैंड से लेके तो उधर तक और मोरक्को तक, मैं तफसील में नहीं जा सकता। मुझे किसी ने बताया कि वो फलां मैं तफसील में नहीं जा सकता, उसके 9 मुल्कों में घर हैं, उसका ताल्लुक पंजाब ये वो से नहीं है, फ्रंटियर से भी नहीं है।
سندھ سے بھی نہیں ہے, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار میں نے بھی دنیا میں بھی تھوڑا بہت گھومے پھرے ہیں, ہم بھی سوڈان جیسے ملک بھی نہیں چھوڑے, تو دنیا میں تو 9 ملک اس قابل ہیں ہی نہیں کہ وہاں بندہ گھر رکھنے کا سوچے. تو اس نے کہا ایک موراکو بھی ہے. میں نے کہا موراکو تو میں گیا ہوں, وہ تو پھر خوبصورت ہے. یہ تو حال ہے یہاں. اچھا بجلی کے یونٹ اچھا کہو ان کو تحت ایک نہیں کر سکتے چونکہ وہ ان کے فائنینسرز ہیں, وہ ان کی یہ سامی ہیں. غریب آدمی 2 4 10 یونٹ کا ڈاکہ ڈالتا ہوگا, چوری کرتا ہوگا بیچارہ, بھوکنا کا مارا. وہ جو کروڑوں اربوں کا کھاتے ہیں وہ ان کو چندے دیتے ہیں, پارٹی فنڈ, واردات. اچھا ان سزاؤں سے رائے عامہ تبدیل نہیں ہو رہی, تیز تر ہوتی جا رہی ہے, آج نہیں کل. اس کا نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے کہ خیر کی خبر آئے, جو بیجو گے وہ کاٹو گے. اور یہ چونکہ سیاسی فصل ہے اس کے لیے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. گندم اتنی دیر میں, جو اتنی دیر میں, گنا اتنی دیر میں, کاٹن اتنی دیر میں, وہ پریڈکٹیبل ہے. یہ سیاسی فصلیں جب ہوتی ہیں نا. اچھا باقی جو بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی, وہ پندہ پوچھے ہو بھائی جمہوریت ہوئے گی تو تباہ ہوئے گی نا. ڈے 1 سے بتاؤ مجھے, ڈے 1 سے ایک ہفتہ بتاؤ مجھے. ہاں نام نہاد جمہوریت, جس نے جمہور کا بیڑا غرق کیا, جمہوریت تباہ ہو جائے گی. وہ بھی تباہ تو وہ چیز ہوئے گی نا جو موجود ہے. تو یہ ہانکتے ہیں. ہمارے ہاں پڑھا لکھا آدمی بھی جمود کا مارا ہوا ہے, اس کو 3rd ڈائمینشن کا یا کوئی مطلب اس کی سوچ مری ہوئی ہے, مکھی پہ مکھی مارے گا, جمہوریت تباہ ہو جائے گی. مجھے پاکستان چند دن پہلے ہمارے دوست ہیں زیغم, بہت خوبصورت ہمارے ساتھی ہیں, اس کے عائشہ بخش والے پروگرام کے اسٹریٹ ٹاک, تو مجھے عجیب سا سکون ملا. لیکن وہ ایک اور لیول کا آدمی ہے. اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اب آہستہ آہستہ حسن بھائی کی بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ڈونگ, آئین, جمہوریت, باتیں سنو ان کی. ٹریفک سگنل یا پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر کہاں ہے, لیکن نہیں, ہم نے گورے کے دیے ہوئی پھینکی ہوئی ہڈیاں چھوڑتے ہیں, باقی تو ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارا اوریجنل کیا ہے مجھے بتاؤ. تمہارا کون سا سپیکر, یہ اردو دا لفظ ہے, سپیکر نیشنل اسمبلی, سپیکر فلانا, بتاؤ مجھے. تمہارا ایک منصب اس ملک میں بتاؤ جس کا تمہاری قائد اعظم نے کیا کہا تھا جا کے محمد علی جناح صاحب نے ڈھاکہ میں, اردو اینڈ اونلی اردو. اردو کا ایک لفظ بتاؤ. چیف سیکرٹری ہوتا ہے, کمشنر ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, عام ہی چیف ہوتا ہے. اخباروں میں شوق پورا کر لیتے ہیں یہ کہہ کے سپاہ سالار. ایک لفظ بتاؤ. جج, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. اور تمہارے پاس تو نام تک اوریجنل نہیں ہے, منصبوں کے نام تک تمہارے جنم نہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہو بیرسٹر, جمہوریت تباہ ہوگی, جمہوریت ہے کتنے جیڑی تباہ ہوگی. جمہوریت تو کوئی خطرہ نہیں, چونکہ ہے ہی نہیں. جمہور ہون گے تو جمہوریت ہوئے گی. جمہورن تو 2 پائے جانور بنا کے رکھے ہیں. فیئر الیکشن بھی یہاں فیئر نہیں ہوگا. وجہ آپ میرے پہ پابندی نہیں لگاؤ, مینو چکے نہ لے جاؤ, مینو ڈراؤ نہ, دھمکاؤ نہ, للچاؤ نہ, کچھ بھی نہ کرو. میں تو ہاں ہی ڈنگر, میں تو کھوکھلے سے نعرے سن کے ایدے نعرے بجن گے تے او دے پتہ نہیں او دا کی بجے گا تے او دا کی بجے گا. بھٹو جب تک چاند رہے گا پتہ نہیں تیرا نام رہے گا. کون لوگ ہیں ہم؟ جمہوریت آ بھی جائے, اس ملک کے مقتدر ہلکے فیصلہ کر لیں, پھر بھی وہ جمہوریت نہیں ہے, چونکہ تمہارے پاس جمہور ہی نہیں ہے. ایک عقل چاہیے. جاؤ جا کے انگلینڈ میں کبھی جمہوریت کی تاریخ تو پڑھو. ایک پروسیس ہوتا ہے. ایویں میرے جیسے چبل نو تسی کہنا ووٹ دے, میں کسی ڈکیت نو چن لواں. پھر وہ چونکہ ڈاکو معزز ہوگا کیونکہ اس نے میرا اور مریم کا ووٹ لیا ہوا ہے. پتہ لگے مریم بھی
अकलों पैदल है ते हसन निसार बिल्कुल ही पैदल है. इसलिए छोड़ो जमहूरियत का फिलना मुस्तकबिल, ना इदा माजी है ना इदा मुस्तकबिल है. पहले जमहूर पैदा करो which is going to take minimum 25 to 30 years. A new generation confident. तो तुम तो पागल पैदा कर रहे हो. जिन घरों में भूख नंग होती है वो मुतशद्दद हो जाता है. याद रखना उसका कोई अकीदा नहीं रहता. जो मासूम बच्चे अपनी माओ को पिटता हुआ देखते हैं वो नॉर्मल होते हैं. ये पता नहीं क्लर्कां दे असी हाथ छड़े हैं. बहुत ही पसमानदा जहनीत के लोग हैं. आगे चलो. वेल सेड हसन साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. अब आगे चलते हैं. बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान ने एक टीवी प्रोग्राम में वजाहत की कि इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से मना नहीं किया. उनसे सवाल हुआ कि क्या बेटे तहरीक लीड करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, बाप लीड करेगा. अच्छा देखो मरियम, हम तुम्हें अपने आप पे इज्तमाई रोना नहीं आता, तरस नहीं आता. व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन वी आर. क्या मसला है हमारा, हमारे इश्यूज क्या हैं. आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. अच्छा उन्होंने आना महंगाई घट जानी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो जानी है. भाई आए ना आए, भाई 2 लड़के आ रहे हैं, बाप है उनका, उसकी एक तारीख है बाप की, वो अंदर है, मुजरिम है, नहीं है, क्या है, वो अदालतें जाने वो जाने, वो उसके बेटे आ रहे हैं, आने तुम बैठे हो. हर बंदा एंडी लंबी लंबी जुबान, जिसको देखो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं. आए बिस्मिल्लाह, ना आए उनकी मर्जी, बस खत्म हो गई बात यार. दे ग्रोन अप बॉयज, बेहतरीन एनवायरनमेंट में, बेहतरीन खानदान में उनकी परवरिश हुई. आते हैं बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात. नहीं आते तभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आती क्या इशू है हमारा. इज दैट एन इशू? लेकिन नहीं, खौफजदा लोग, लालची लोग, हफस के मारे हुए लोग, अकलों पैदल लोग. भाई एक पॉलिटिकल लीडर है, एक वो जेल में है, उसके 2 बेटे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. कोई शर्म आया करो. कर्जा उतर रहा है नहीं उतर रहा, कोई सूरत हाल मुल्क की सही हो रही है नहीं हो रही. झूठ पे झूठ, बकवास पे बकवास. इशू क्या है? चीनी मुकर्रर कीमतों पे मिल नहीं रही, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. बच्चे कितने करोड़ स्कूलों बाहर ने, 50% पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन पे पहुंच गई है. ले वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. कारोकारी का खात्मा नहीं हो रहा. उन्होंने वो लड़की मार देती. बोलो अजीब, वो गरीब सा ही मुल्क है. और हम भी, हमारा मीडिया भी नीम पागल लोगों जैसा है. बच्चों के साथ मदरसों में क्या हो रहा है, आप ये कोई नहीं. सियासत में घुसे हर वक्त, और वो भी इतना घटिया लेवल है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. भाई आ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं वो भी अच्छी बात. इज दैट माई इशू? तुम्हारा इशू होना चाहिए, लेकिन नहीं. हम भी इस पे बात नहीं करते. आगे चलते हैं. अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी की जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी अवाम का मौशी इस्तेसाल नहीं करने देंगे. सुभान अल्लाह, 40 साल तो चिंबड़े हो, और 40 साल तो चिंबड़े हो. रोक के दिखा. ये पता क्या है? समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश है, हवा को मुट्ठियों में बंद करने की कोशिश है. देखो बात सुनो, मेरा अपना काला कौल मेरी किताब में है कि हुक्मरानों ने इस्तेहसाल को इस्तेहकाक का नाम दे रखा है. स्टेटमेंट अपने हर प्रोग्राम में ये बात, ये सिर्फ ना, बाकी छोड़ो. किसी को भी अवाम का माशी, अवाम का तो सवाए माशी इस्तेहसाल के और होता ही कुछ नहीं है. सुभान अल्लाह, जुमला हकूक आपके पास महफूज हैं. 25 करोड़ लोगों का इस्तेहसाल करने का इस्तेहकाक आपका है. कदम कदम पे इस्तेहसाल. 1 करोड़ एक जितना पाकिस्तानी है, अगर 24 करोड़ है तो 24 करोड़ किस्म के इस्तेहसाल का शिकार है. ये याद रखना. माशी हो गया, माशरती, समाजी, मजहबी, कानूनी, पार्लिमानी, इंतजामी, अदालती, किस साल से, और पैदा करने वाले हैं वो 40 साल.
مجھے چند لاکھ لوگ ملے ہوتے اگر میں اپنی بات نہیں کرا کسی ڈھنگ کے انسان کے بچے کو وہ صحرا کو گلزار میں تبدیل کر دیتا. تم نے سونی دھرتی کا پتہ نہیں کو رہن ہی نہیں دیتا. کافی باقی بے روزگاری کے جہالت, بیماری, بدامنی, پولیس گردی, یہ جو ہوتا ہے سارا کاروبار حیات, جو یہ ٹیٹیاں میٹیاں فلانا ٹمکانا, وہ جو بات نہیں, آئی ڈونٹ نو. مجھے تو حسرت ہی رہ گئی کبھی میں بھی یہ کام کر سکوں, یہ نیک کام. ہم نے زندگی کو ہی پلسرات سمجھ لیا ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے میں بھی کسی جو ایمی کا کمیشن کوئی ارباں کھرباں دے حساب نہ میں کھاواں, پھر میں باہر جا کے واہ 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 سبحان اللہ معزز جیا بن کے میں پھر رہا ہوں. کیا بات, سبحان اللہ. ہاں جی حسن صاحب, دوسری طرف سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیت بخاری کا کہنا ہے کہ چینی بحران حکومت کی مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ بھی پتہ نہیں کی شے ہے, نام ہی میں بھی سنے ہیں. چینی بحران کی حکومت کی مس مینجمنٹ کی ہے. تسی دونوں لگے ہو. میں نے تو اس وقت بھی لکھا تھا جب میثاق جمہوریت ہو, میں کیا میثاق مک مکا ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. مطلب جو کام دو بندے ایک لڑکے کر سکتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, وہی زیادہ بہتر ہے. میثاق جمہوریت نام دیکھو ذرا, جمہور دا پتہ ہی نہیں, انہوں دا بیڑا گھر کے ان کا وجود ہی کہیں نہیں, ان کے نام پہ میثاق ہو رہا ہے. اچھا یہ مذاق ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کہ جی مس مینجمنٹ. اچھا بندہ پوچھے مس مینجمنٹ کیڑی مس نے کی تھی؟ مینجمنٹ کون ہے بتاؤ مجھے. حد ہو گئی یار. یہ مس مینجمنٹ ڈے 14 اگست 1947 کے بعد شروع ہو گئی تھی. 300 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکال لیے مس مینج کر کے. 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں, بات سنو, 50 اووروں کا مجھے آتا نہیں ہے, یہ میں نے اس کو کہا تھا مجھے کرکٹ وغیرہ سمجھ نہیں, نہ دلچسپی ہے. 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں یا 50 اووروں کے ون ڈے میچ میں کوئی ایک آدھ بال ہاتھ سے سلپ ہو جائے, ادھر ادھر ہو جائے, فلانا ٹھیک رہے, ڈیڈ بال ہی ڈیڈ بال, نو بال ہی نو بال, مس مینج. اچھا عوام کی جیبیں خالی, پیٹ خالی, چینی میفیا, حکومتی میفیا, چمچوں کڑچوں کی جیبیں بھر جاتی ہیں, ختم ہو گئی بات. وہی ان کے فائنینسر ہوتے ہیں. اپنا تو ایک ٹکا نہیں لگتا ہے نا دا. اور یاد رکھو ظاہر ہے ان باتوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے. ایک اوباش آدمی کسی بچی کو سڑک پہ آنکھ مار دے, کوئی ثبوت لاؤ. ان کی زندگیاں ثبوت ہیں, ان کے تو گھر ان کے چمچے چلاتے ہیں. یاد رکھو ٹکے کا خرچ نہیں ہوتا. شاہانہ لائف سٹائل فائنینسرز وہ دیتے ہیں. چینی کی مس مینجمنٹ, آٹے کی ہوگی, بجلی کی ہوگی, اور سوائے مس مینجمنٹ دے لا اینڈ آرڈر کی کسی چیز کی مینجمنٹ ہے؟ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ ہیں ہم سارے ویسے ایک ہی تھیلی کے کچھے چٹے. وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ 2 منڈے آ رہے ہیں, 5 کروڑ دی آبادی ہے. آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, یوں ہوگا تو وہ ہوگا, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ باہر میں جاؤ. وہ آتے ہیں ٹھیک, نہیں آتے ہیں ٹھیک, لیکن نہیں, ایشوز دیکھو ہمارے عجیب و غریب. ٹھیک ہے سزا, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, انڈین سینئر کانگریسی لیڈر اور سابق وزیر داخلہ پی کے چدمبرم کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. دیکھو یہ پاکستان کا وزیر داخلہ تو نہیں ہے, پھر مودی صاحب کوئی ڈائلاگ بازی کریں. یہ ہندوستان کا سابق وزیر داخلہ اور ویل ریپیوٹیڈ آدمی چدمبرم صاحب جو ہیں, ہماری نسبت وہاں کے سیاستدانوں میں وہ نسبتاً اگر ہمارے ہاں 1-8% اچھا سیاستدان ہوتا ہے, ان کے ہاں ذرا 5-10, ادروائز وہ جا کے نا پتہ نہیں کہڑیاں فلمیں اور لگتا سارے چور چکاٹ ڈکیت تے قاتل. میں تو انڈیا 3 دفعہ گیا ہوں, مجھے نہیں کک پتا. اور دلی سے آگرہ اور پھر ایسٹ پنجاب. بس میں موویز دیکھ کے نا اندازہ لگاتا ہوں ان میں نارملی ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا سیاستدان. جی
وہ اول درجے کا، اب میں کیا لفظ بولوں، اچھا تو یہ ویل ریپیوٹیڈ لوگوں میں سے ہیں. زناٹے دار تھپڑ مارا انہوں نے یہ مودی صاحب کے چہرہ مبارک پہ. اچھا آپریشن سندور کا دا آپریشن بیوا. ٹرمپ مودی کے پچھلے جنموں اور اس جنم کی کوئی صدا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے مودی کسی بھی طرح اپنے پاپوں کا پراشچت اب نہیں کر پا رہا. ٹرمپ ہر روز مختلف طریقوں سے مودی کا مردار رول رہا ہے اور ٹکا کے رول رہا ہے. اچھا یہ روس سے اسلحہ تیل کی خریداری پر بھارت کو ٹھوکا ہے، 25% ٹیرف یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اگلی بار 400 پار اپنا نعرہ تھا اور ٹرمپ کی چمچہ گیری خوشامد. وہ میں نے ٹی وی پہ منظر دیکھا ہوا ہے. کیا خوشامد؟ اگلی بار ٹرمپ سرکار. اور چوپ. اس کو اگر نہیں پتا اور چوپ کا مطلب کہ آپ نے کیسے پنجابی وہ دیکھو پوچھ رہے ہیں تو بہرحال موج کرے مزہ لے. جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، جنوں سندور لگدا ہے انہیں بیوہ بھی ہونا ہوندا ہے نا. کوئی گل نہیں. اچھا جی آگے چلو. ٹھیک. حسن صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسٹیٹمنٹ دی کہ دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا. ان کو یہ عقل سمجھ نہیں ہے. برسوں بیت جاتے ہیں ان کو سیاست میں منہ مارتے ہوئے، تمیز نہیں. لو آپ بتاؤ، پورے آفس میں سروے کرو، کوئی بندہ دکھاؤ مجھے جس نے آج تک یہ خبر پڑی ہو کہ فلاں وہ سرکاری منصبدار کوئی ہے اس کا دورہ ناکام رہا. یہ I was a teenager تب سے پڑھ رہا ہوں. کامیاب دورہ، کدا کامیاب دورہ تے کدا ناکام دورہ. یہ وجہ تسی ہو کہ تواڈے کہنے اچھا کوئی چیز تمہارے کریڈٹ پہ ہو، قرض تارے ملک سنبھارا تو پیلی ٹیکسی تو نیلا چھانگا مانگا ہرا چھانگا مانگا. وہ پتہ نہیں کیڑا سی ہوٹل میں وہ نام نہیں لینا، ٹھیک ہے. وہ سارے کرتے کراتے ہر جگہ ناکام بدنام. ایک جگہ عزت کمائی، وہ تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے. وہ تمہیں تو ریوالور چلانا نہیں آتا ہونا. ایک شعبہ ہے جس میں عزت ملی ہے، اس سے تمہارا دور پار کا واسطہ نہیں. باقی کہیں تم باعث عزت ہو، تمہاری کمیونٹی نے کیا جو کچھ کیا. باقی نام بدلتے رہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا پھر عافیہ صدیقی، مجھے نہ نون لیگ کبھی پسند تھی، نہ ان کا کوئی مجھے بندہ سوائے 2-4 لوگوں کے مجھے نہیں اچھے لگتے، اسحاق ڈار وغیرہ. بٹ اب اسحاق ڈار نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک بات کی ہے، لوگوں کو علم نہیں، خبر نہیں، پتہ نہیں، انہوں نے رگیدنا شروع کر دیا اس کو. یہ اپولوجیٹک ہو کے ڈیفینسو ہو کے بیٹھ گیا. تو کامن سینس ہے. ایک مجہول مظلوم سی خاتون امریکہ چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کوئی ایڈی لوٹ ہے. تو اسحاق ڈار ڈیفینسو ہونے کی بجائے دلیل سے ڈیل کر. تم سچے ہو، قوم کے سامنے حقائق رکھو، بتاؤ. لوگ بہت جذباتی ہیں، فلانا ہے، وہ اللہ بہتر جانے. ہماری بے شمار خواتین اندر نہیں ہیں اپنے ہی ملک میں. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، اپنے ملک میں اندر ہیں. تو انہوں عافیہ صدیقی دی پہی پہلے بھائی چارج شیٹ میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ سپر پاور جو پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، انہوں نے ایک مجہول جی بیچاری مظلوم جی عورت نوں پھڑ کے ڈکیا ہے. وائی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر اسحاق ڈار. قوم کے سامنے حقائق رکھو. ہر آدمی جو جس کا دل کرتا ہے، جو سودا چاہتا ہے، بیچنے چل پڑتا ہے. ہمارے اپنے ہاں بے نظیر بھٹو شہید نہیں ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کیسی کیسی افواہیں ہیں، بتاؤ مجھے. یہ جو اتنی خواتین
ایک بوڑھی وہ یاسمین راشد سے لے کے آج میں نے پڑھا ہے وہ درتاج گل وغیرہ، اس کو تو میں ایک دو دفعہ کہیں فنکشنز میں ملا ہوں، میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میرا خیال سی بڑی کو پھولن دیوی ٹائپ ہوئے گی، وہ مننی سی ایک پتلی دبلی کیوٹ سی بچی ہے، ختم. یہ سارے اندر ہیں. تو تم ایڈا جو باہر جا رہے ہو، نسے جا رہے ہو، عافیہ صدیقی دا دورہ پہ ہے تے تے تواڈے اپنے اختیار چ ہے. بٹ نو دیر از اے لاجک. جو کرے گا وہ بھرے گا. اب مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار نے اگر ایک بات کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ فلاں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ، سٹینڈ لو، آرگیو کرو، دلیل دو، قوم کے سامنے فیکٹ شیٹ رکھو، مجھے بھی پتا چلے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں نے اس کو کبھی بائی نہیں کیا. میں نے کہا وہ تعصب ہوگا، فلانا ہوگا، کہ جو انگریزی کے میگزین اب تو بند ہو گئے، نیٹ نوٹ پہ ہی ہوتے ہیں. میں نے جو پڑھا تھا میں نے کہا پتہ نہیں متصب ہو پیا فلانا، لیکن اسحاق ڈار صاحب ہے، نائب وزیر اعظم. یہاں بات اتنی بڑی کر دی، آرگیومنٹ دو، قوم کو ایجوکیٹ کرو. میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے اگر کوئی بات کی ہے، میں نہیں نون لیگیوں وغیرہ کو قطعا نہیں، بٹ اس آدمی نے جتنی بڑی بات کی ہے اس کا کوئی بیک اپ ہوگا نا. تو اسٹارٹ بہیونگ لائک اے لیڈر. بات کرو کہ فیکٹ شیٹ یہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کی تھی. حسن صاحب سیاست سے ہٹ کے بڑی انٹرسٹنگ خبر شامل کریں گے. فرانسیسی سائنسدانوں نے خون کا 48واں گروپ گوادا نیگیٹو دریافت کر لیا ہے. قدرت کا کرشمہ یہ کہ فرانس کے علاقے گواڈالوپے میں مقیم ایک خاتون دنیا کی واحد انسان ہے جس کی رگوں میں یہ خون دوڑ رہا ہے. وہ چاند پہ جاتے ہیں، وہ خلاؤں میں ٹماٹر اگاتے ہیں. یہ بے راہ روی کا شکار ہیں. کیڑی بے راہ روی ہے؟ اصل رات وہ ہے جو مریخ تک جاتی ہے. دنیا میں یاد رکھو، یہ جتنے نامور لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں. پیغمبروں کا تو دنیا ہی اور ہے، اس کے بعد سوائے سائنسدانوں اور فلاسفرز کے شودھ کن ہے، باقی انٹرٹینرز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. 48واں گروپ. مجھے تو پہلے یہی نہیں پتا تھا میرے جیسے چول کو کہ پہلے 47 گروپس ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. تو ہم راہ پہ ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہے. ایک عورت، ممکن 5-10 اور ہوں اس گروپ کی، لیکن کیا بات، انہوں نے ایک نیا گروپ 48واں گروپ دریافت کر لیا. یہ خون کا، اس کے لیے خون چاہیے رگوں میں، ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے، حقیقت پسندی ہونی چاہیے. رومانٹسزم کے مارے ہوئے، اور وہ بھی گھٹیا، بہت خوب، گھٹیا ترین بالکل رومانٹسزم کی بات. جہالت زدہ. شرم آئی مجھے کہ 48واں وہ بھی انہوں نے، کوئی شے ہے جو تم نے دی ہو بنی نو انسان کو؟ سب کچھ. اور جو قدم قدم پہ ان کی خیرات پہ پل رہا ہے. گاڑی میں بیٹھو، فورڈ کا شکریہ ادا کرو. بتی چلاؤ، تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کرو. تو بے شرم بابا ہی نہیں مک دے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹوں کا ڈیزائن منتخب کر لیا. ایک بین الاقوامی ماہر کا ڈیزائن منتخب کیا گیا. بین الاقوامی ماہر وہ کی کرے گا؟ پاکستان میں اور تو کچھ چج کی چیزیں پیدا نہیں ہوئی. ہمارے شاعر بڑے خوبصورت ہیں، ہمارے پینٹر صادقین سے لے کے غلام رسول تک، شاکر علی، ٹھیک ہے، او استاد علا بخش، وہ تسی اوتھے جا پہنچے ایک مردہ جہا نوٹ ڈیزائن کران لئی کی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ اس انٹرنیشنل ماہر ڈیزائنر نے کی ਮੁੱਕਿਆ کہ وہ دے ڈیزائن دے نال قوت خرید ود جائے گی. 5000 کا نوٹ تو نہیں رہ گیا، 2000 کا. کیا تو کوئی اتنا باب برکت کو صوفی قسم کا ڈیزائنر ہے کہ اس سے تم
बनवाओगे डिजाइन अपने रोते पीटते बेवा करेंसी का, उसमें बरकत पड़ेगी। वो जो 5,000 का नोट 2 का रह गया है वो 7 का हो जाएगा। अगर तो यहो जिहा कोई नाल डील है या किसी किस्म की भी कोई होर डील है तो तुम रोशनी पाओ। पूरे पाकिस्तान तुहानू डिजाइन करने लिए कोई बंदा नहीं लभा। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। इजादात तो छोड़ो, जमहूरियत को मारो गोली, ये औकात है तुम्हारी। अपना करेंसी नोट छापने के काबिल नहीं हो तुम। की करेगा वो डिजाइनर, मैंने समझाओ। और नोट बदलना, सुभान अल्लाह, उसकी कुव्वते खरीद बदलो। 5,000 का नोट दो, फजूल लायानी बेमानी काम, बदलो डिजाइन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन बैनुल अक़वामी, सुभान अल्लाह भाई, किस पा पे है पाकिस्तानियों ਨੂੰ बैनुल अक़वामी, जरा वही समझाओ ना। पाकिस्तान में बड़ा बड़ा खूबसूरत आर्टिस्ट है, बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। मेरा तो ये शोभा नहीं है, मैंने तो 5-4 नाम लिए हैं। सादकान पैदा हुआ है कोई? बात सुनो, थे वो इंडिया से, FH हुसैन, ये पता नहीं क्या नाम था उनका, ये बता मुस्लिम, पाकिस्तान में कमी है। अब बात सुनो, तुम्हारे अंदर को ज़मीर जिंदा होता, तुम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स या ऐसे किसी दूसरे इदारे के बच्चों को कहते कि चलो बेटा कंपटीशन है, तुम्हारी एक कमेटी होती, वो फैसला करती, तुम्हारे इदारे की इज्जत में इजाफा होता। हमारा कोई नौजवान बच्चा बच्ची, उसके हाथ का डिजाइन किया हुआ नोट मंडी में आता, उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता, उसके साथी इंस्पायर होते। एनसीए अग लाओ, नोट डिजाइन करन चले गए। स्टेट बैंक ने नई करेंसी, अच्छा नई करेंसी नोट बनाओ, जो भी है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ है, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹ बैनुल अक़वामी ने कोई बरकत पैनी है? ਇਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? सो छोड़ो, करेंसी नोट की ताकत से है तो डिजाइन बदलने से तो नहीं बदलेगी। बिल्कुल दुरुस्त। यही मुल्क है, कदम कदम पे सज्जी दिखा के खब्बी मारनी। ओके जी हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।